ہمارے مزاج کے اندر ایز اے نیشن من حیث القوم نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. ہم ہر چیز میں کیڑے نکالتے ہیں. کوئی کام ہو رہا ہے نا, اس میں کوئی 90% کام اچھا ہو رہا ہے, 10% کہیں کوئی کمزوری ہے, کسی چیز میں مسئلہ ہے, اسی کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے, یہ دیکھیں اس میں یہ مسئلہ ہے. وہ جو 90% کام ہو رہا تھا اس پہ پانی پھیر دیا. تو بھائی آپ اگر اس کو سپورٹ کرتے, اپریشیٹ کرتے, تو وہ 10% بھی ٹھیک ہو جاتا. اب جب آپ نے وہ 10% کو پکڑ لیا, 90% کو چھوڑ دیا, تو وہ 10 سے 20 ہو جائے گا, 20 سے 30 ہو جائے گا, اور آگے ہی بڑھے گا. ہمارے یہاں گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں, طلاقیں ہوتی ہیں, فساد ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے؟ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم اپریشیٹ نہیں کرتے. بھائی آپ کی بیوی افطاری بنا رہی ہے, سحری بنا رہی ہے, کھانا بنا رہی ہے, آپ کے بچوں کو اسکول کے لیے تیار کر رہی ہے, تو کبھی بیوی کو کہا ہے جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ, آپ کی بڑی مہربانی, آپ میرے بچوں کو ڈیلی اسکول کے لیے تیار کرتی ہیں, آپ میرے لیے کھانا پکاتی ہیں, آپ میرے کپڑے دھوتی ہیں, آپ جناب میری کڑوی کسیلی برداشت کرتی ہیں, کبھی کہا ہے؟ تو اگر کہیں گے اس کا سیر و خون بڑھ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی کوالٹی تھی, یہ صفت تھی آپ کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے کہ جب تم غصے میں ہوتی ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے, جب تمہارا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا مجھے پتہ چل جاتا ہے. ہم کہیں بیوی ہو اور موڈ خراب ہو, یہ تو ناقابل برداشت. بیوی ہو, شوہر کے سامنے موڈ خراب کر دے, یہ ہماری مردانگی کے خلاف ہے. یہ مردانگی نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں, جیسے یہاں کے جو قراء حضرات ہیں وہ اس چیز کو زیادہ بہتر سمجھ سکیں گے. ہمارے یہاں جو قرآن پڑھا جاتا ہے نا, کوئی پشتوں میں قرآن پڑھتا ہے, کوئی پنجابی میں قرآن پڑھتا ہے, کوئی بلوچی میں قرآن پڑھتا ہے, کوئی سندھی میں, الگ الگ لہجے ہیں ہمارے یہاں قرآن پڑھنے کے. آپ گاؤں دیہات میں چلے جائیں, وہاں جب اذان دی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے یہ پنجابی میں اذان دے رہا ہے, ایسا نہیں لگتا کہ یہ عربی بول رہا ہے. تو جس طرح ہم نے قرآن کے ساتھ کیا ہے نا, اسی طرح ہم نے دین کے ساتھ کیا. ہمارے ہاں کسی کا دین پٹھان ہے, کسی کا دین پنجابی ہے, کسی کا دین سندھی ہے, کسی کا دین بلوچی ہے. ہر آدمی نے اپنے کلچر کو دین بنا دیا, ثقافت کو دین بنا دیا ہے. میں یہی ڈالمیا میں فاروق اعظم میں جب امام تھا تو ایک صاحب میرے پاس آیا, مجھے کہنے لگے کہ 1.5 سال ہو گیا میں اپنے بھائی سے بات چیت نہیں کر رہا اور میں ناراض ہوں اور فلانا اور فلانا اور فلانا. تو میں نے اس کو سمجھایا, بھائی حدیث میں منع ہے 3 دن سے زیادہ آپ قطع تعلقی نہیں کر سکتے. 3 دن بعد اگر آمنا سامنا ہوگا سلام کرنا پڑے گا آپ کو, اس نے سلام کیا تو جواب دینا پڑے گا. تو اس نے آگے سے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ وہ پٹھان تھا, میں خود بھی پٹھان ہوں, اس لیے کہہ رہا ہوں خود پٹھان ہوں, ایسا نہ ہو پٹھان حضرات ناراض ہو جائیں, میں خود بھی پٹھان ہوں. تو اس نے آگے سے کہا کہ یہ تو غیرت کا تقاضا ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی غیرت کرنے والی ذات ہے. میں جو 1.5 سال سے بھائی سے بات نہیں کر رہا, یہ کیوں نہیں کر رہا؟ غیرت کا تقاضا ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی غیرت کرنے والی ذات ہے. اس کا خلاصہ کیا ہوا کہ یہ جو 1.5 سال سے میں کام کر رہا ہوں یہ عین ثواب کا کام ہے. یہ 1.5 سال سے جو میں بھائی سے بات چیت نہیں کر رہا, یہ اللہ کا محبوب بنتا جا رہا ہوں میں. حالانکہ اللہ کی نظر میں یہ غیرت نہیں, یہ بغیرتی ہے اللہ کی نظر میں. لیکن ہم اس کو کیوں ثواب کا کام سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں پٹھان ہوں تو میں سمجھتا ہوں غیرت جتنی زیادہ ہوگی اتنا دین وہی دین ہوگا. میں اکثر یہ واقعہ سناتا ہوں. مجھے ایک خاتون کا فون آیا کہ میں اعتکاف میں بیٹھی تھی اور آئندہ کے لیے میں نے توبہ کر لی کہ میں کبھی اعتکاف نہیں کروں. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ کہ میرے ابا نے مجھے کہا تھا کہ اعتکاف میں عورت سر سے دوپٹہ نہیں اتار سکتی. تو 10 دن تک میں نے سر پہ دوپٹہ باندھے رکھا ہے, سوتے جاگتے ہر حالت میں. اس کے بعد سے میرے سر میں ایسا درد شروع ہوا ہے کہ اب وہ ختم نہیں ہو رہا. تو اعتکاف تو بہت مشکل کام ہے, میں تو اعتکاف نہیں کر سکتی. تو میں نے کہا آپ کے ابا کو کس نے کہا تھا کہ اعتکاف میں دوپٹہ پہننا ضروری ہے؟ لیکن اس کے ذہن میں کیا ہوگا؟ اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ دوپٹہ پہننا اچھی چیز ہے, دوپٹہ پہننا اچھا کام ہے, تو جتنی زیادہ دیر کے لیے پہنیں گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا. اس سے اس نے ایک اور نتیجہ نکال لیا کہ اعتکاف میں دوپٹہ پہننا فرض ہے. یہ ہم دین بنا رہے ہیں, باقاعدہ پروڈیوس کر رہے ہیں, الگ الگ دین بنا رہے ہیں. ہر کلچر میں الگ دین پروڈیوس ہو رہا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے
لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میرے دین کے مطابق نہ کر دے، جب تک اپنے کلچر کو میرے دین کے مطابق نہ کر دے۔ ہم کہتے ہیں دین کو کلچر کے مطابق کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ جب تمہارا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم غصے میں ہوتی ہو اور قسم تم نے کھانی ہوتی ہے تو تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تمہارا موڈ ٹھیک ہوتا ہے قسم کھانی ہو تو تم کہتی ہو لا ورب محمد، محمد کے رب کی قسم۔ تو مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم یہ کہتی ہو نا ابراہیم کے رب کی قسم، مجھے پتہ چل جاتا ہے تمہارا موڈ ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا لا اہجر الا اسمک، یا رسول اللہ غصے میں بھی میں آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، دل میں آپ ہی کی محبت ہوتی ہے۔ لیکن اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول اپنی بیوی کے مزاج کو کتنا پہچانتے تھے۔ آج 40 سال لوگوں کی شادی کو ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے پاس آتے ہیں 40 سال ہو گئے آج تک میری بیوی کو میرا مزاج سمجھ میں نہیں آیا۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ 40 سال ہو گئے آپ کو بھی آپ کی بیوی کا مزاج سمجھ میں، تو یہ ٹھیکہ آپ نے بیوی کو دیا ہوا ہے کہ بیوی آپ کا مزاج سمجھے گی، آپ کے پاس کوئی ٹھیکہ نہیں ہے کہ آپ بھی اس کا مزاج سمجھیں۔ تو ٹھیکہ اگر اس کو دیا ہے تو غلطی تو آپ نے کی ہے، تو رزلٹ بھی غلط ہی نکلے گا۔ تو یہ جو حوصلہ افزائی کا مادہ ہے نا، یہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھر کے اندر جب میاں بیوی کا آپس میں کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی تنازع ہو جائے، کوئی پھڈا ہو جائے، تو اس کا ایک بہترین حل یہ ہے نا، لوگ آتے ہیں میری بیوی ایسی ہے اور ویسی ہے اور فلانا ہے اور فلانا، بس میں طلاق دینا چاہتا ہوں، یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا ایک حل ہے۔ حل کیا ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ آپ ایک پین لیں اور ایک کاغذ لیں، ایک سائڈ پر اپنی بیوی کی خوبیاں لکھیں۔ مثلا وہ آپ کو کھانا پکا کے دیتی ہے، یہ خوبی ہے نا یا خامی ہے؟ خوبی ہے نا، کھانا پکا کے دیتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، آپ کے بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرتی ہے، آپ کے شوز ووز ساری چیزیں تیار کر کے رکھتی ہے، کوئی آپ کی ٹینشن ہو آپ اس کے ساتھ ڈسکس کر لیں، کبھی کوئی تسلی دے دیتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کو لکھنا شروع کریں اور دوسری طرف لکیر کھینچیں، دوسری کالم میں آپ اس کی خامیاں لکھنا شروع کریں۔ تو جب آپ خامیاں لکھنا شروع کریں گے نا، ایک دو کے علاوہ کوئی خامی نہیں ملے گی آپ کو۔ خامی یہی ملے گی بات نہیں مانتی، جواب دے دیتی ہے، یہ کرتی۔ بھائی اگر ایک طرف 15 خوبیاں ہیں اور ایک طرف 2 خامیاں ہیں، تو آپ سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ آپ نے ایسی بیوی مجھے عطا کی ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس کو ایڈمائر تو کریں، اس کو اعتراف تو کریں اس کی خوبی کا، اور جب یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ناشکری ہوگی۔ یہی معاملہ بیوی کا مرد شوہر کے ساتھ ہے۔ تو جب آپ اس کی 15 خوبیوں کی، ہمارے استاد محترم مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیں اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی ہے جس کو کہتے ہیں فرشتے، ایک مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے جس کو کہتے ہیں شیطان۔ فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہے جو نیکی کرتے ہیں، کبھی کوئی گناہ نہیں کرتے۔ شیطان اللہ کی وہ مخلوق ہے جو ہمیشہ گناہ کرتا ہے، کبھی خیر کا کام نہیں کرتا۔ انسان ان کے بیچ کی چیز ہے۔ وہ فرماتے تھے انسان نہ فرشتہ ہے، انسان نہ شیطان ہے، انسان انسان ہے۔ انسان نہ فرشتہ ہے، انسان نہ شیطان ہے، انسان انسان ہے۔ پھر فرماتے تھے ہم جس شخص کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ یہ آدمی بہت اچھا ہے، یہ بہت نیک آدمی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ 100% نیک آدمی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے 60% نیک ہے، 40% برا ہے، 65% نیک ہے، باقی برا ہے۔ اور جب کسی شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بہت برا آدمی ہے، اس کا یہ مطلب کبھی نہیں ہوتا کہ یہ 100% برا ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ 60% برا ہے، 40% اچھا۔ 100% برا کافر بھی نہیں ہوتا، 100% برا کافر بھی نہیں ہوتا، تو آپ کی بیوی آپ کا شوہر کیسے ہو گیا؟ قرآن کریم میں آتا ہے من اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار
یؤدیہ الیک ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما. اللہ فرماتے اہل کتاب میں، یہود و نصارہ میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر آپ ان کو پہاڑ کے برابر سونا قرض دے دیں اور جب لینے کی باری آئے جیسے ہی ٹائم پورا ہو وہ آپ کو اسی وقت ریٹرن کر دیں گے. اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ ان کو آپ 1 دینار دے دیں تو وہ آپ کو واپس نہیں کریں گے. اس کا مطلب کافروں میں بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی اچھے ہیں، تو اس لحاظ سے تو ہم اچھے ہیں کہ اللہ نے ایمان کی دولت ہمیں عطا کی ہے. ظاہر ہے کہ اس کا تو کوئی مقابلہ، کوئی ٹکر، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے ایمان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. لیکن اگر دوسرے میں کوئی خوبی ہے اس کا آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا. اگر وہ غیر مسلم ہے پھر بھی کرنا پڑے گا. جب اللہ نے کیا ہے تو ہم کیوں نہ کریں بھائی؟ جب اللہ نے اہل کتاب کے بارے میں کہا کہ اہل کتاب میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اگر ہم بول دیں گے تو کوئی ہمارے ایمان میں مسئلہ آ جائے گا. تو جب اہل کتاب میں ہوتے ہیں تو بیوی بھی ہو سکتی ہے، شوہر بھی ہو سکتا ہے، آپ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، آپ کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ لوگوں کی خوبیوں پر نظر رکھیں.